बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब बड़ी खबर तो ये है कि बजट के मसले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो इख्तिलाफात पाए जाते थे और झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया था, अब उसमें इत्तेफाक राय पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी हद तक इत्तेफाक राय हो गया है और इसी वजह से बजट का जो इजलास 5 जून को मुलतवी किया गया था, अब वो दोबारा 10 जून को बुला लिया गया है। और इस इल्तवा के बारे में जो कहानियाँ घड़ी गई थी उनका भी अंजाम हो गया। ताज़ा कहानी ये घड़ी गई थी कि दरअसल गिलगित में इलेक्शन हो रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब परेशान थे कि बजट बहुत सख्त आएगा, आवाम की तकालीफ में इजाफा होगा और फिर यूँ हम गिलगित का इलेक्शन हार जाएंगे। तो बजट पर बात करेंगे और फिर ये कि एक रिपोर्ट है कि पंजाब में पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा गुर्बत में इजाफा पंजाब में हुआ है और ये इजाफा तबाहकुन हद तक पहुंच गया है। इसकी तफसील और फिर पख्तूनख्वा असम्बली में भैरोनाथ के साथ 50 से भी कम अरकान रह गए हैं। गोया के एक बड़ी तादाद अक्सरियत से कुछ ही कम बागी है। ये तादाद क्या करेगी? क्या ये तहरीक अदम एतमाद लाएगी या बजट इजलास के मौके पर कोई हंगामा बर्पा करने की कोशिश करेगी या सिर्फ दबाव का एक ज़रिया इख्तियार करेगी? और भैरोनाथ ने एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करने की कोशिश की है कि मुझे बचा लो, लेकिन मुलाकात की दरख्वास्त अभी तक नहीं मानी गई। और फिर ईरान अमेरिका की सूरत हाल, ईरान ने 2 अरब मुल्कों की शहरी आबादियों पर बमबारी की है और कहा है कि ये अमरीकी अड्डे थे। हालांकि अब ये साफ सामने आ गया है कि इन दोनों मुल्कों में किसी भी जगह ना तो अमरीकी और ना ही अरबी किसी दिफाई तनसीब पर हमला किया गया, बल्कि सारे हमले शहरी मकामात पर किए गए और शहरी इमारतों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है। और ट्रंप अब क्या मूड बनाए बैठे हैं, क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस पर भी हम बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। बजट का इजलास 10 तारीख को बुला लिया गया है और कल ही ये थ्योरी, परसों ये थ्योरी चल रही थी कि दरअसल फ़ौज ने गन पॉइंट पर हुकूमत को ये इजलास मुलतवी करने पर मजबूर किया है कि पहले 28वीं तरमीम मंजूर करो, फिर बजट इजलास होगा और अगर तुम ये नहीं करते तो फिर घर जाओ, हम केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे और तुम्हारी छुट्टी कर देंगे और तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर देंगे। जिसके बाद शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया। वो कहानी तो खैर सारी गलत थी, सिरे से ही गलत थी, उसमें तो कोई बुनियाद ही नहीं थी, कोई लॉजिक भी नहीं थी। दूसरी स्टोरी भी पूरी की पूरी गलत थी, लेकिन इसमें एक लॉजिक बन सकती थी क्योंकि इसमें लॉजिक ये है कि बजट बड़ा सख्त होगा और गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन में इसका बुरा असर पड़ेगा। हालांकि इसमें इस कहानी में भी ख़राबी ये थी कि जब बजट इजलास की तारीख रखी गई तो हुकूमत को क्या उस वक्त इल्म नहीं था कि बजट के 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद गिलगित बिल्तिस्तान में इलेक्शन होने वाले। इनको फिर 2 दिन पहले पता चला कि इलेक्शन पर बुरा असर पड़ेगा और फिर ये कि बजट के अगले महीने तो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, वो भी इतना ही अहम है, बल्कि कुछ हवालों से वो इस इलेक्शन से भी ज़्यादा अहम है और वो तो बजट के बहुत दिनों के बाद होना है आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन। तो क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? तो क्या बजट आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद किया जाएगा, पेश किया जाएगा? यानी कहानी घड़ने वाले जानते हुए कि ये हमारी कहानी गलत है, झूठ है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, इसकी कोई बेस नहीं है, लेकिन वो घड़ लेते हैं क्योंकि कहानी घड़ेंगे, टीवी पर चलाएंगे, शो चलेगा, लोग शो को देखेंगे कि पता नहीं क्या क़यामत आने वाली है। कोई ऐसी क़यामत नहीं थी। वजह सिर्फ ये थी पीपल्स पार्टी और MQM के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफ़ात ज़्यादा अहम थे और अब इतलात ये हैं कि मुज़ाकरात के 2 अदबार में काफ़ी हद तक कई अमूर पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया और एक इत्तफ़ाक़ राय का तो ज़िक्र बिलावल भुट्टो ने कर भी दिया कि एक वजह तनाज़ा दूर हो गई है। वो ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वफाकी हुकूमत इसको ख़त्म करना चाहती थी, अब इसे ख़त्म नहीं किया जाएगा, इसे रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत ने ख़त्म करने का तरीका ये इख्तियार किया था कि इसे सूबों के हवाले किया जाए, यानी सूबे अपने फ़ंड से ये रकम बांटे। तो पीपल्स पार्टी ने इसकी सख्त मुज़ाहमत की। वैसे बरसबील तस्करा पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग, इस तरह के मसनूई इक़दामात से गुर्बत में कमी नहीं हो सकती।
10,000 20,000 15,000 5,000 آپ کسی غریب کو دیں گے تو کیا اس کا گھر چل جائے گا؟ اس کی ہیلپ تو ضرور ہوگی. اصل چیز تو یہ ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں. اس پر کوئی حکومت نہیں آ رہی، بلکہ موجودہ حکومتوں نے، خاص طور پر وفاق اور پنجاب نے، تو ذرائع روزگار، مواقع روزگار ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور دن بدن بے روزگاری کو یہ دونوں حکومتیں بڑھاتی چلی جا رہی ہے. تو اس صورتحال میں بے نظیر انکم سپورٹ کتنے خاندانوں کی کفالت کرے گا؟ کفالت تو وہ کسی ایک خاندان کی بھی نہیں کر سکتا، صرف ان کو ایک سپورٹ دے سکتا ہے. اسی لیے اس کا نام سپورٹ اسکیم ہے، ریلیف اسکیم نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ اب جس طرح غربت بڑھ رہی ہے تو آنے والے دنوں میں، آنے والے عرصے میں ایسے خاندانوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی جو اس سپورٹ کے مستحق ہوں گے، طلبگار ہوں گے. تو پھر کہاں سے حکومت اتنی رقم لائے گی؟ روزگار کے مواقع حکومت ختم کرتی جا رہی ہے. تو خیر، ایک ایشو یہ ختم ہو گیا، وفاقی حکومت مان گئی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا ایشو جو اب چل رہا ہے، جو تنازع کی وجہ بنا ہوا ہے، وہ ہے NFC ایوارڈ، یہ نیشنل فنانس کمیشن کا وہ جو معاملہ ہے صوبائی محاصل کا، حصوں کا، اس میں کمی. تو سندھ نے، زیادہ جھگڑا تھا ہی سندھ سے، اور سندھ نے یہ یقین دلایا کہ فوج کو جتنا پیسہ چاہیے اس حساب سے ہم تعاون کریں گے، لیکن یہ ہے کہ صوبوں کے حصے میں مستقل کمی، اس کی پرسنٹیج کی کمی کو ہم قبول نہیں کریں گے. تو وہ بات بھی وفاقی حکومت نے مان لی، لیکن وفاقی حکومت اب NFC کے حوالے سے، جس کا یہ فارمولہ بجٹ میں طے ہوگا، کسی آئینی ترمیم کے ذریعے طے نہیں ہوگا. تو سندھ سے جو حصہ مانگ رہی ہے اس پر اب اختلاف باقی ہے. یعنی سندھ والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہمت اور ہماری استطاعت یا توفیق، جسے ہم عوامی زبان میں کہتے ہیں، اس سے زیادہ بڑی رقم آپ مانگ رہے ہیں، اس رقم کو کم کریں. اور امید ہے کہ یہ بھی طے ہو جائے گا. اور تیسری بات، جس پر ہمارے بہت سے کالم نگار، تجزیہ نگار، ولاگر اور ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اینکر اور بعض سیاستدان بھی بڑے زور و شور سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نئے صوبے ضرور بنیں گے. تو نئے صوبوں کا کوئی ایشو اس بجٹ کے حوالے سے نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی ترمیم آنے کی توقع ہے. کوئی نیا صوبہ نہیں بن رہا. سندھ رہے گا، پنجاب رہے گا، پختونخوا رہے گا، اور بلوچستان رہے گا. اور یہ جھگڑا جو ہے فی الحال ٹل گیا ہے، اور اس سے قومی استحکام پر کوئی اثر پڑنے کا اب کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ 2-3 مالیاتی ایشو تھے، کچھ حل ہو گئے ہیں، اور کچھ امید کی جانی چاہیے کہ حل ہو جائیں گے. اور پھر PTI کی یہ امید کہ اب فوج چھٹی کرا دے گی اور ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی. بلکہ کل فواد چودھری نے پھر یہ شبہ چھوڑ دیا کہ عمران خان کو رہا کیا جا رہا ہے، اور بجٹ اجلاس کے بعد یا پتہ نہیں نومبر میں عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا، اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنائی جائے گی جو 2 سال کے لیے کام کرے گی، اور پھر اس کے بعد عمران خان کو حکومت دے دی جائے گی. اور عمران خان جیل سے باہر آئے گا تو پھر حکومت دینے یا نہ دینے کا سوال ہوگا. عمران خان تو باہر نہیں آ رہا، یہ بات فواد چودھری کو بھی معلوم ہے، لیکن انہوں نے PTI کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا جو کام ہے وہ بڑے اچھی طریقے سے ماضی میں بھی انجام دیا ہے، اور اس مرتبہ بھی انجام دیا ہے. اور اس مرتبہ تو اس میں جو بھیروناتھ آفریدی ہے وہ بھی شامل ہو گیا ہے. وہ کچھ نہیں کر رہا عمران خان کی رہائی کے لیے. تو اس پر جو دباؤ ہے اسے ریلیز کرنے کے لیے بھیروناتھ آفریدی نے کل اڈیالہ میں یہ کہا، اڈیالہ کے باہر یہ کہا کہ عمران خان کے حوالے سے میری حکام بالا سے بات ہو گئی ہے، محسن نقوی سے بات ہو گئی ہے، اور عمران خان جلد رہا ہو جائیں گے، ہم سے یہ وعدہ کیا گیا ہے. ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا، کوئی بات نہیں ہوئی. یہ بھیروناتھ پر جو بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے اس کو اس نے ریلیز کرنے کے لیے PTI ورکروں کو ایک پھر ٹرک کی بتی گیڑی، اس کے پاس اپنا ٹرک ہے اور اس کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. اور کیونکہ اس کو گالیاں بہت پڑ رہی ہیں PTI کے ورکروں کی طرف سے، تو اس کا دباؤ بھی تھا. اور پھر یہ کہ اس نے ملاقاتیں کی ہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے، تو ان ملاقاتوں کی جسٹیفیکیشن دینے کی بھی ایک کوشش ہے کہ نہیں جناب، ان ملاقاتوں کا کرسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو میں عمران خان کی رہائی کے لیے کر رہا ہوں. ان ملاقاتوں میں عمران خان کی رہائی پر ایک لفظ بھی
दोनों फरीकों की तरफ से नहीं कहा गया, ना उधर से ना इधर से। 3 मुलाकातें हुई हैं कुल, और तीनों मुलाकातों में इमरान खान की रिहाई पर कोई बात नहीं हुई। एक मुलाकात में, सिर्फ एक मुलाकात में इमरान खान को उसकी बहनों से मुलाकात की इजाज़त देने का इशू ज़रूर उठाया गया भैरवनाथ की तरफ से, और उस पर भी कोई बहुत ज़्यादा क्लियर कट जवाब नहीं मिला, और उसकी तस्दीक फिर बाद अज़ा होगी कि मुलाकात नहीं कराई गई बहनों से। यानी आफरीदी का ये जो नुक्ता उठाया था भैरवनाथ ने, वो पजीराई नहीं पा सका। तो अब खैर भैरवनाथ की कहानी मुख्तसर तौर पर यह है कि इस वक्त उसे जिन अरकान असम्बली की हमायत हासिल है उनकी तादाद 50 से भी कम रह गई है। 92 या 93 अरकान है हुकूमत के, तो 92 या 93 में से 50 से भी कम अरकान उसके साथ रह गए हैं। गोया कि उसके पास सादा अक्सरियत भी शायद न रहे अगले कुछ दिनों में, और सादा अक्सरियत इसके मुखालफों के पास आ जाए। और इसने जो इजलास बुलाया था पार्लिमानी पार्टी का वज़ीर आला हाउस में, जिस पर पीटीआई के जो सहाफ़ी हैं, पीटीआई के जो मीडिया पर्सन हैं, उन सब ने ये रिपोर्टें दी कि जनाब उसमें सिर्फ 12 अरकान गैर हाज़िर थे, और उनमें से भी 6 हज पर गए हुए थे। गोया कि टोटल 6 अरकान हैं जो आफरीदी के ख़िलाफ़ हैं। ये झूठ बोलना उनकी मजबूरी है। हकीकत में इस इजलास में 55 से भी कम या शायद 55 अरकान शरीक हुए थे। 92 अरकान में से 55 अरकान शरीक हुए थे, बाकी शरीक नहीं हुए थे। और जो शरीक हुए थे उनमें से भी कुछ भैरवनाथ के मुखालिफ हो चुके हैं, और इस वक्त जो एक एक्टिव फारवर्ड ब्लॉक है आफरीदी के ख़िलाफ़, उसके अरकान की तादाद 33 से ज़्यादा है। 33 से ज़्यादा यानी 34 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 33 से बहरहाल ज़्यादा है। चलिए हम 20 की फिगर रखते हैं, 34 कर लेते हैं। 34 अरकान का फारवर्ड ब्लॉक है। इसके अलावा 11-12 अरकान का एक और ग्रुप है, वो भी आफरीदी से नाराज़ है और उसकी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आफरीदी ने बहुत सारे अरकान से रब्ता किया टेलीफोन पर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। ये जो 11-12 अरकान हैं, इनके मुतालबात वजारतें लेने के हैं, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर इनको वजारतें दी जाएं तो ये ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो जो 34 अरकान वाला फारवर्ड ब्लॉक का ग्रुप है वो नहीं टूटेगा। उसमें एक भी रुकन अलग अपना रास्ता अलग करने के लिए तैयार नहीं है। अब पीटीआई का सोशल मीडिया जितने चाहे झूठ बोल सके, इस मीडिया की तो हालत ये है कि गिलगित के इलेक्शन में इसने एक तूफ़ान मचा रखा है कि पूरा गिलगित सड़कों पर निकल आया और हर तरफ इमरान खान के नारे लग रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वहाँ इस वक्त पीटीआई के जलसों की सूरत हाल क्या है। पीटीआई के जलसों को किसी जगह भी नहीं रोका जा रहा, एक जगह भी रोकने का कोई सबूत नहीं है। हाँ, इनके रहनुमाओं को रोका गया है, वो गलत है या सही है उसकी तफसील अलग है। यानी जो केपी से जो जा रहे थे मसलन उनको रोका गया। एक तो उसको जुनैद अकबर को निकाल दिया गया, वो गालियाँ बहुत बकता था पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फ़ौज को, उसको निकाल दिया गया। असद कैसर का किस्सा आपके सामने है, वो सलमान अकरम राजा को भी नहीं जाने दिया गया। ये वाक़यात इनकी जस्टिफिकेशन है या नहीं है, इससे कतई नज़र सूबे में गिलगित में पीटीआई को किसी भी जगह जलसे जुलूस रैलियाँ करने से रोकने का एक भी वाक़या पेश नहीं आया। लोगों को पीटीआई के जलसे जुलूस में शिरकत करने से रोकने की कोई पुलिस ने कोशिश नहीं की, कोई एक ज़रा सा वाक़या भी नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पीटीआई के जलसे हुए हैं, और वो 2 किस्म के जलसे हैं, एक बड़े जलसे और एक बहुत ही बड़े जलसे जिनको हम कह सकते हैं कि फ़कीदुल मिसाल जलसे। तो बड़े जलसों में जो हाज़िरी थी वो 20 और 25 के दरमियान रही। 20 और 25 100 नहीं, 20 और 25 यानी 2 दर्जन से कम या 2 दर्जन से एक अदद ज़्यादा। 20 और 25 अफराद के दरमियान जो इनके जलसे जुलूस रैलियाँ हुई उनको आप बड़े जलसे कह सकते हैं। और फ़कीदुल मिसाल जलसे 2-3 ही हुए हैं, और इन फ़कीदुल मिसाल जलसों में जो गिनती थी वो 100 या इससे कुछ ऊपर, 80, 90, 70, 80, 50 या 100 से ऊपर, 105, 110, इससे ज़्यादा। इन्होंने परसों एक रैली निकाली मोटरसाइकिलों की, जिसमें इन्होंने पूरे सूबे का जोर लगा दिया, और उस रैली में 50 मोटरसाइकिलें थी और 20 कारें थी। ये आल गिलगित रैली थी। और तीसरी एक नई बात ये सामने आई है कि वहदत मिल्ली, वो जो मौलवी है, टेररिस्ट मौलवी, क्या नाम है उसका, नासर, मौलवी नासर,
اس کی پارٹی اور پی ٹی آئی میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور ان اختلافات میں کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ نہیں پتہ، لیکن اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور کچھ سیٹوں پر ان کا جھگڑا بھی ہو گیا ہے۔ ابھی اس کی تفصیل نہیں آئے گی، شاید کل آ جائے تو میں اس پر وہی بات کروں گا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور آفریدی نے اس صورتحال پر کہ اس کے پاس 50 سے بھی کم ارکان کی حمایت حاصل رہ گئی ہے، تو اس نے ایک مرتبہ پھر رابطہ کیا ہے حکام بالا سے اور کہا ہے کہ میری ملاقات کرائی جائے کسی ذمہ دار سے، اور وہی کہ مجھے بچایا جائے، ورنہ کوئی ایسا آ جائے گا جو آپ کے لیے مسئلے پیدا کر دے گا۔ اب گنڈا پور کے آنے کا خطرہ تو اس طرح اس کو نہیں نظر آتا، لیکن کوئی اور بھی آ سکتا ہے، زیادہ ہارڈ لائنر آ سکتا ہے، یہ اس نے باور کرانے کی کوشش کی ہے۔ ہارڈ لائنر سے مراد کیا ہے؟ وہ شاد خٹک قسم کے لوگ یا شفیع جان قسم کے لوگ جو یہ اپنے عوام کو بتاتے ہیں کہ لیڈی ریڈنگ اسپتال عمران خان نے بنایا تھا 1914 میں، تو اس طرح کے لوگ آ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی بات نہیں بنی، اور اس کی ملاقات کی کوشش ویسے بھی بے فائدہ ہے۔ اس لیے بے فائدہ ہے کہ اس کا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو فارورڈ بلاک بنا ہے، اس کے پیچھے فوج ہے، حالانکہ فوج نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا بالکل داخلی مسئلہ ہے، جس کی وجہ خود سہیل آفریدی کی حماقتیں ہیں اور اس کا ارکان اسمبلی سے رویہ ہے۔ یہ جو بھی کہانی، قصہ کہانی جو بھی ہے، اس کے پیچھے حکومت ہے نہ فوج، یہ پی ٹی آئی کا داخلی مسئلہ ہے۔ اچھا، پنجاب میں غربت کی شرح میں جو اضافہ ہوا ہے پچھلے 3-4 برس میں، وہ ہوا ہے 41%، 41% سے بھی زیادہ، 20-25% پہلے سے ہی غربت تھی، تو گویا کہ اس وقت پنجاب میں غربت کی شرح 60% سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو بہت ہی خطرناک اور تباہ کن بات ہے۔ اور وجہ اس کی بڑی یہی ہے کہ موجودہ پنجاب حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد وسائل کا رخ ایلیٹ کلاس کی طرف موڑ دیا، اور غریبوں کے خلاف، لوئر مڈل کلاس آبادی کے خلاف کئی قسم کے بہت سارے آپریشن شروع کر دیے۔ مثلا ریڑھی توڑو، چھابا توڑو، اس میں پتہ نہیں کتنے دسیوں ہزار افراد کو بے روزگار کیا گیا۔ پھر بلڈنگیں گرائی گئی، یعنی قانونی قابضین کی بلڈنگیں یہ کہہ کر گرا دی گئی کہ یہ ناجائز تجاوزات ہیں۔ دراصل وہاں کوئی جھگڑا تھا کہ کوئی مالدار آدمی، کوئی ایلیٹ کلاس کا آدمی کوئی بڑا پلازا بنانا چاہتا تھا، وہ سارا علاقہ پھر صاف کر دیا گیا اس کے لیے۔ اس کے نتیجے میں بہت لوگ بے روزگار ہوئے، اور یہ پنجاب کے بہت سارے شہروں میں ہوا، لاہور میں بہت زیادہ ہوا۔ بازار، مارکیٹیں، دکانیں، محلوں کے محلے صاف کیے گئے ہیں یہ ناجائز تجاوزات قرار دے کر، اور یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا کہ یہ ناجائز تجاوزات ہیں، بالکل اسی طرح کا جھوٹ جس طرح کے اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعظم نے مل کر 3 لاکھ کی آبادی کو بے گھر، بے در، بے روزگار اور بے چھت کر دیا، یہ کہہ کر کے یہ سب تجاوزات ہیں۔ حالانکہ یہ کالونیاں، بستیاں کچھ تو وہ تھی جو پاکستان بننے سے پہلے کی چلی آ رہی تھی، اور کچھ وہ تھی جو پچھلے برسوں میں حکومت نے قانونی طور پر بننے کی اجازت دی تھی یا بنوائی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ اسی طرح کا معاملہ پنجاب میں ہوا۔ پھر جس طرح صحت کے شعبے کے ساتھ کیا گیا، ہسپتالوں کے فنڈ کاٹے گئے اور عملہ پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ کیا گیا، اور وہ ساری جو رخ تھا وسائل کا، وہ ایک ویگنوں کی ایک بہت بڑی کھیپ خریدی گئی، اور ان پر چاروں طرف تصویریں لگا کر ان کو پنجاب میں گھمایا گیا کہ یہ موبائل ہسپتال ہے، حالانکہ ان کا صفر افادیت بھی نہیں تھی۔ وہ کسی کو ایک پیناڈال کی گولی بھی وہاں سے نہیں کسی نے حاصل کی، اور وہ سارا پیسہ ضائع کیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں بھی تباہی آئی ہے۔ اور لوگوں کی غربت میں کیوں اضافہ ہوا کہ جب ہسپتال میں مفت دوائیں غریبوں کو نہیں ملیں گی تو پھر وہ بیچارے خریدیں گے، اور جب خریدیں گے تو ان کی آمدنی کم ہوگی۔ ایک آدمی اگر مہینے میں 40,000 روپے کماتا ہے اور اس کو ہسپتال سے 5,000 روپے کی فرض کیجیے دوائیں فری ملتی تھی، کم سے کم مقدار بھی اگر ہم جانیں 5,000، تو اب وہ 5,000 کی دوائیں اسے اسٹور سے خریدنی پڑتی ہیں، یعنی کہ اس کی 40,000 کی آمدنی میں 5,000 کی مزید کمی ہوگی۔ تو اس وجہ سے بھی غربت بڑھی۔ پھر جو تعلیمی اداروں کے ساتھ کیا گیا، ان کے اساتذہ کو جب ادارے ہی نہیں رہے، یعنی وہ ایک کسی بہت ہی دولت مند قسم کے گروپ آف کیا کہنا چاہیے ایجوکیشن مرچنٹس کے گروپ کو یہ سرکاری عمارتیں الاٹ کر دی گئی آؤٹ سورسنگ کے نام پر، تو وہاں ان کی تنخواہیں بند ہو گئیں، بے روزگار ہو گئے،
ایک اس طرح بھی روزگاری بڑھی، اسی طرح کے دوسرے اقدامات۔ پھر یہ صاف ستھرا پنجاب، اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ پردہ نہ اٹھاؤ، پردے میں رہنے دو، بہت معاملات خراب ہیں۔ اور یہاں بھی لوگوں نے جب ان کو تنخواہ نہیں ملی تو انہوں نے تنخواہ دینے کا مطالبہ کیا، تو پنجاب حکومت نے کہا کہ یہ بدماشی کر رہے ہیں، ان کی بدماشی نہیں چلنے دے گی، یعنی ان کو تنخواہ نہیں دیں گے۔ تو یہ پنجاب میں غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور جرائم، ہر چیز کا ایک قسم کا سونامی آیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ پنجاب کے حالت پر رحم کرے۔ آخر میں ایران کا ذکر، امریکی صدر نے کہا ہے کہ مشتبہ خامنائی سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ دراصل پرسوں ہی امریکی انٹیلیجنس کی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مشتبہ خامنائی کی حالت پہلے سے بہتر ہے، اور اب وہ حکومتی یا مذاکراتی عمل میں اپنا حصہ، اپنی پارٹیسپیشن بڑھا رہے ہیں، یعنی ان کی صحت بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اتنے مہینے سے علاج ہو رہا ہے، جو کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ ہوا ہوگا۔ تو ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا یہ اسی طرح کا بیان ہے جس طرح کا وہ بیان پہلے بھی دیتے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کہا تھا۔ اچھا، اس دوران وہاں جھڑپیں جاری ہے۔ ایران نے کویت کے سول ایئرپورٹ پر حملہ کیا ہے، وہاں کوئی امریکی جہاز نہیں تھا، وہاں کوئی امریکی اڈہ نہیں تھا، وہاں کوئی امریکی آفس نہیں تھا، لیکن کویت ایئرپورٹ کے ٹرمینل کی عمارت اس نے اڑا دی ہے۔ 16 میزائل اس نے گرائے ہیں، بیلسٹک میزائل اس ایئرپورٹ پر، جن میں سے زیادہ تر تو خیر گرا دیے گئے، لیکن ایک دو ہٹ کر گئے اور ٹرمینل کی عمارت گر گئی۔ اور ان میزائلوں کے ملبہ گرنے سے ایئرپورٹ کے آس پاس کے علاقوں میں بہت سارے مکانات تباہ ہوئے، کیجولٹیز بھی ہوئی، کچھ لوگ مرے، کچھ زخمی ہوئے، اور ایک بھی فوجی تنصیب کو ایران نے ہٹ نہیں کیا، صرف شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، شہری عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح ایک بڑا حملہ اس نے بحرین میں کیا، وہاں بھی کوئی میزائل، کوئی ڈرون کسی امریکی اڈے پر نہیں گرا، شہری آبادیوں پر گرا، اور شہری اس میں زخمی ہوئے اور نقصان بھی ہوا۔ اچھا، اس دوران امریکہ نے کشم کے جزیرے پر کافی تباہی مچائی ہے، بہت بڑی بمباری کی ہے۔ اچھا، یہ کہ کشم کوئی ننھا منھا جزیرہ نہیں ہے، ویسے تو اس کا شمار دنیا کے چھوٹے جزیروں میں ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا بھی ننھا منھا نہیں ہے۔ یہ 600 مربع میل کا جزیرہ ہے، کوئی 80-85 میل اس کی لمبائی ہے، اور موٹائی کہیں سے تھوڑی ہے چوڑائی، اور کہیں کہیں سے 20-25 میل بھی اس کی چوڑائی ہے، اور اس کے مشرقی علاقے میں بڑے وسیع جنگلات بھی ہیں۔ ایران نے اس پورے جزیرے کو ایک چھاؤنی بنا دیا ہے، اور سینکڑوں فوجی اڈے اس جزیرے پر اس نے قائم کر دیے ہیں۔ ان میں میزائل کے اڈے بھی ہیں، ان میں ڈرونز کے اڈے بھی ہیں، ان میں وہ سوسائڈ بوٹس جن کو انہوں نے پتہ نہیں کیا نام دیا ہوا ہے، ان کے اڈے بھی ہیں، اور اسی طرح دوسری ترسیبات ہیں۔ تو کشم جزیرے پر امریکہ نے کل دوسری مرتبہ بڑا حملہ کیا۔ پہلے مرحلے میں اس نے 3-4 جنوبی علاقوں پر حملے کیے تھے، ان میں کشم کا جزیرہ بھی تھا۔ اب کشم کے جزیرے پر دوبارہ حملے کیے ہیں، اور ان کی خاصی فوجی تنصیبات اڑا دی ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پورا جزیرہ ہی ان فوجی تنصیبات سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ جھڑپیں بھی چل رہی ہیں۔ ادھر اسرائیل ٹرمپ سے گالیاں کھانے کے باوجود نیتن یاہو جو ہے وہ لبنان پر اور بیروت پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، اس میں اس نے وقفہ نہیں آنے دیا، صرف یہ اعلان کیا کہ وہ فوج مزید آگے نہیں بھیجے گا، جبکہ فوج اس کی پہلے ہی 50 میل سے بھی زیادہ اندر لبنان پر میں گھس چکی ہے، اور یہ سارا علاقہ اس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ تو مزید اس کو وہاں گھسنے کی ضرورت نہیں، بمباریاں وہ کر رہا ہے، اور ٹرمپ کی سرزنش کے باوجود وہ بمباریاں کیے چلا جا رہا ہے۔ حزب اللہ نے امریکہ سے دوبارہ رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہیں، اسرائیل کو روکا جائے، لیکن اسرائیل اب میرے خیال میں ٹرمپ بھی دوبارہ اسرائیل سے یہ بات نہیں کہے گا کہ وہ حملے روکے یا بمباری روکے، اور وہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، سوائے ٹرمپ کے اس بیان کے کہ ہفتے کے اندر اندر ڈیل پر دستخط ہو جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں یہ ہفتہ کب ختم ہوتا ہے جب اس پر دستخط ہوں گے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔